اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام عزتوں اور تقریب کے لائق بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی عطائیں اور نوازشات بے شمار ہیں۔ اس کی طرف سے ملنے والا سب سے بڑا انعام و اعزاز یہ ہے کہ وہ بندے کو اپنا قرب عطا فرما دے۔ تمام فضیلتیں اور عزتیں اسی رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ، اور اس کا جتنا بھی اس پر شکر بجا لایا جائے وہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات اگر میں اور آپ سارے کے سارے غور کریں تو بے شمار ہیں۔ قرب الہی سے مکانی قرب یعنی جگہ ہونا اور وہ بھی قریب ہونا مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جگہ اور مکان کے تعین سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت اپنا قرب کسے عطا فرماتا ہے، یہ محض اس کی مشیت اور رحمت کی بات ہے۔ اس کی رحمت نہ تو کسی ضابطے کی پابند ہے، نہ ہی کسی عمل پر منحصر ہے کہ فلاں بندہ فلاں عمل کرے گا تو اسے اللہ کا قرب ملے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ جب چاہے، جسے چاہے، جتنا چاہے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ تاہم وہ جسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے یا اپنے قریب کرنا چاہے تو اسے ایمان کی دولت سے ضرور نوازتا ہے۔ بے ایمان کو اللہ رب العزت اپنا قرب کبھی نہیں دیتا۔ پھر اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ ایمان کے بعد اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق بھی وہی بخشتا ہے۔ اس کی توفیق کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں۔ ایمان کے بغیر رب کریم کا قرب پانا ناممکن ہے۔ اعمال صالحہ اگرچہ شرط نہیں، تاہم اس کی برکت سے رب تعالیٰ کرم ضرور فرماتا ہے اور اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ جس قدر ایمان کامل ہوگا، فرما برداری میں اضافہ ہوگا، اچھے اعمال کی کثرت ہو تو بندہ اتنا ہی اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور فضیلت پاتا ہے۔ جس خوش نصیب کو رب تعالیٰ کا قرب نصیب ہو وہ دونوں جہاں میں مخلوق سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ یہ نشانی ہے قرب الہی کے حاصل ہونے کی۔ وہ مخلوق سے بے خوف ہو جاتا ہے، تاہم جس قدر قرب بڑھتا جاتا ہے اس قدر باری تعالیٰ کی جلال اور اس کی عظمت اور اس کی شان بے نیازی کا ڈر بھی بڑھ جاتا ہے۔ یعنی قرب پانے والے خوش نصیب کو کسی مخلوق کا خوف نہیں رہتا، ہر خوف سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک چیز کا اسے خوف رہتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر ہے اور اس کی سزا۔ آج کے ان چند لمحات کے اندر جو کہ بہت ہی محدود ہے، ان میں اپنے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کی بات کروں گا کہ جس نے سب سے پہلے میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر ہی اپنا سب کچھ نثار کر دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔
اپنا سب کچھ اللہ کے حضور میں پیش کر دیا۔ ویسے تو ہم تذکرے سنتے رہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے بہت بڑے تاجر تھے، لیکن ایسا وقت بھی آیا، میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ ایسا وقت بھی آیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم فرمانے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تہہ بند کے علاوہ کوئی چیز گھر میں نہ چھوڑی، اور یہی عمل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند آیا۔ اللہ کے محبوب نے اسی عمل پر ارشاد فرمایا تھا کہ جس مجھے بہت سے لوگوں کے مال اور زر نے فائدہ پہنچایا، لیکن اسلام کو جو فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے وہ کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا۔ اور پھر میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر تو وہ ہے کہ جس نے اپنا مال جان سب کچھ نثار کرنے کے بعد اپنی لخت جگر کا نکاح بھی مجھ سے کر دیا، باقی سب کے قرضے میں نے اتار دیے۔ ایک واحد ایسی ذات ہے جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اس کا قرض رب تعالی قیامت کے روز خود اتارے گا۔ تو حضرات گرامی، آج انہیں کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ عقائد ہمارے پختہ ہونے چاہیے۔ ہم نے اہل سنت و جماعت نے یہی سیکھا ہے کہ ہمارے پاس وہ ایسا عمل ہے ہی کوئی نہیں۔ میں بہت دفعہ کہتا ہوں اور اس بات سے لوگ چڑھتے ہیں کہ ہم کہاں اور وہ ہستیاں کہاں، کہ آج 1400 سال کے بعد ہمارے پاس اتنا علم آ گیا، اتنا اس پر ہمیں گمنڈ ہے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے صحابہ پر بھی لہن تہن کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ تو پھر ایسے علم کو میرے خیال میں نہ ہی ہونا بہتر ہے کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف انگلی اٹھانے کے انسان کو قابل سمجھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات میں نے بہت دفعہ عرض کی۔ ایک تو وہ ہے نا صحابہ کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں پیش کی، اپنا مال جان سب کچھ قربان کر کے اس اسلام کو جو آج ہمارے پاس جس کے ہم نے نام لیوا ہے صرف ہم تک پہنچایا۔ ایک وہ صحابہ ہیں جنہوں نے صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ صرف دیکھا ایمان کی حالت میں اپنے سر کی آنکھوں سے، اور وہ صحابی ان صحابہ کے مقام کو بھی سارے دنیا کے ولی غوث قطب ابدال مل جائیں تو ان کے گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتے۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر، ایک بڑے مزے کی بات ہے جو لوگ سن رہے ہیں وہ غور کریں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ جن کے ہاتھ پر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے بھی بیعت فرمائی، جن کو ہم شیر خدا کہتے ہیں، اللہ کا شیر، انہوں نے بھی بیعت کی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام بھی مانا، وقت کا خلیفہ بھی مانا اور اپنا پیر بھی بنایا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری ہستی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے جلال کے تذکرے آپ بارہا سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق بجانب نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر یا رسول اللہ آج عمر اسلام لے آیا ہے، آج اعلانیہ طور پر کعبۃ اللہ کے سائے کے اندر ہم نماز ادا کریں گے۔ اس عمر پاک کی بات کر رہا ہوں جس نے اسلام لانے کے فوراً بعد ہی اعلان کیا کہ آج اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہوں، اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا ہو تو وہ آ جائے اور عمر کا راستہ روک لے۔ وہ عمر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست پاک پر بیعت کرتا ہے، اور بیعت کس کی؟ امامت کی بھی، خلافت کی بھی اور پیری مریدی کی بھی۔ سب سے جو پہلا پیر ہے نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے مزاج جو ہے نا وہ قوالیوں نے بگاڑ دیے، ہم قوالی سن کر اپنا عقیدہ بناتے ہیں۔ بہت سے ایسے حقائق ہیں جن پر اگر آپ غور کریں نا تو آپ کو کسی مستند کتاب کے اندر ان کا ذکر نہیں ملے گا، ان کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ جیسے میں نے پہلے بھی بہت دفعہ عرض کیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے، میں نے بھی سنا، آپ حضرات نے بھی بار بار سنا ہوگا، کئی دفعہ سنا ہوگا کہ حضرت بلال کی آپ اذان پڑھا کرتے تھے، آپ کی شکایت کی گئی رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال کی زبان کے اندر لکنت ہے، آپ کسی اور کو حکم ارشاد فرمائیں کہ وہ اذان دیا کرے۔ یہ ہم نے جو عقیدہ بنایا نا، نظریہ، یہ ہم نے قوالی سن کر بنایا ہے، وگرنہ یہ کسی کتاب میں اس واقعے کا کوئی کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا۔ جن کتابوں کو میں نے چھانا یا میں نے جن بزرگوں سے سنا، انہوں نے کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ جب تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہ دی تو اس وقت تک سحری نہیں ہوئی۔ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پسندیدہ مؤذن تھے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی موجودگی کے باوجود بھی سرکار مدینہ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑا کیا۔ جس طرح آج کل ہم سیڑھی بنا لیتے ہیں نا کسی کو اٹھانے کے لیے، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیڑھی بنائی اپنے ہاتھوں سے، اور بلال کو حکم دیا کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بلند کر، اللہ کا ذکر بلند کر۔ تو پھر آپ کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کریں؟ اور پھر لکنت کے بارے میں تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، اے موسیٰ تیری زبان میں لکنت ہے، یہ تیری ادا بڑی پسند ہے، اس لیے کہ جب تو کوئی لفظ ادا کرتا ہے نا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، وہ بھی سناتا ہوں۔ اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، موسیٰ جب تو کوئی لفظ پڑھتا ہے، عام شخص کو وہی لفظ پڑھنے پر ایک نیکی ملتی ہے، تجھے دوہرا ثواب ملتا ہے، دوہرا اجر ملتا ہے۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس کی زبان کے اندر لکنت ہونا، جو رک کر قرآن مجید پڑھے، اللہ کا ذکر بلند کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے، ڈبل ثواب۔ تو یہاں معیار یہ نہیں، اللہ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ دعا بھی سکھائی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام اس دعا کو کرتے رہے، مانگتے رہے، اور یہ دعا اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ نے اپنے محبوب پر نازل کر کے ساری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعلیم فرما دی۔ قیامت تک جو بھی اللہ کے نبی کا امتی قرآن کو کھولے گا، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، وہ اس آیت کو پڑھے گا، اور اس کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا ذہن کمزور ہونا، وہ اپنے دماغ کو کمزور محسوس کرے تو وہ ان آیات کو روزانہ بالترتیب صبح 11 دفعہ، شام کو 11 دفعہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حافظے کو مضبوط فرما دے گا۔ یہ اللہ کے محبوب نے فرمایا۔ تو حضرات گرامی، میں جو عرض کر رہا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اگر میرے جیسا کوئی نکما انسان بیان کرنا بھی چاہے نا تو بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے والے، اور پھر ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر، ایک بات میں ان لوگوں سے مخاطب کر کے عرض کروں گا جن لوگوں کو مکہ شریف کے اندر جانے کی حاضری نصیب ہوئی، اعزاز انہیں حاصل ہوا، وہ لوگ آج باوجود اس کے کہ 1400 سال بیت گئے، آج باوجود اس کے کہ وہاں ہر طرح کی آسائش ہے،
وہاں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں. اگر بندہ وہاں کھڑا ہو کر تصور کرے نا کہ آج سے 1400 سال پہلے یہاں کے معاملات کیسے تھے. آج باوجود اس کے کہ بندے کے پاس پانی بھی ہوتا ہے, سیڑھیاں بھی بنی ہوئی ہیں وہاں جانے کے لیے, اس غار کے اندر, جس کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, کہ دو میں سے دوسرا کون تھا؟ اس کو کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آج جو حاجی یا عمرہ کرنے والا شخص وہاں جاتا ہے نا تو تھک جاتا ہے, اکتاہٹ محسوس کرتا ہے, بڑا بوجھ سب محسوس کرتا ہے, باوجود اس کے کہ اس کے پاس پانی بھی ہوتا ہے, سہولیات بھی میسر ہیں, سیڑھیاں بھی بنی ہوئی ہیں. ذرا تصور تو کریں آنکھیں بند کر کے وہ لوگ جو وہاں گئے ہیں, جنہیں اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب ہجرت کی رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر گھر سے نکلے ہوں گے, اور سیدنا صدیق اکبر نے میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس مقام تک پہنچایا ہوگا, اس وقت حالت کیا ہوئی ہوگی. لیکن پھر بھی قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر کی ذات پر. آج تو لوگ 1400 سال کے بعد ہوش سنبھالنے کے بعد تھوڑا سا علم آ جانے کے بعد کہتے ہیں نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ. ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق کھایا. میں تو کہتا ہوں جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا وہ کسی کا بھلا حق کیسے کھا سکتا. ایک بندہ ہے, آپ ذرا تصور کریں, میری بات کو بے شک نہ مانیں, ایک انسان ہے اللہ کا دیا, اس کے پاس سب کچھ ہے, وہ اپنا سب کچھ رائے خدا میں دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیتا ہے, لوٹا دیتا ہے, یہاں تک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو اللہ کے محبوب کے وہ غلام کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں, اس سے مراد یہی ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, گھر میں جو چیز تھی وہ میں لے آیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ میرے پاس میسر تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. تو پھر بلا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, اسے باغ کی کیا ضرورت تھی, اسے باغ کی حاجت کیا تھی؟ اس نے وہ باغ اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اپنی حیات ظاہری کے اندر. اور آپ نے اگر نہیں سنی تو میں سنا دیتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کا ورثہ مال دولت جائیداد نہیں ہوتی. نبیوں کا ورثہ مال دولت اور جائیداد نہیں ہوتی. ان کا ورثہ جو ہوتا ہے مال دولت اگر ان کے پاس ہے بھی تو وہ صدقہ ہوتا ہے, اور صدقہ سب کے لیے ہوتا ہے. ان کا ورثہ کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء, علم ان کا ورثہ ہے جو علماء کے پاس ہے, اور علماء وہی اللہ رب العزت سے زیادہ خشیت والے, خوف رکھنے والے, ڈر رکھنے والے. یہ میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں. تو حضرات گرامی بات عرض کرنے کا مطلب, اتنی بڑی تمہید باندھنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد کو, اپنے نظریات کو درست کر لینا چاہیے. ہمارا کوئی مقصد نہیں, اگر کوئی ایسا معاملہ ہے بھی نا, پہلے تو نہیں ہے, میں ثابت کر سکتا ہوں, میں نے بھی جو کچھ کتابیں چھانی ہیں ان میں یہی ملا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا, فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقاضا کیا تھا, لیکن جب سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور کا وہ فرمان سنایا تو آپ خوشی خوشی لوٹ کر واپس گھر چلی گئیں. اور لوگ کہتے ہیں جی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے معاذ اللہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ابو بکر کو میرے مرنے پر بھی نہ بلانا, میں ان سے ناراض ہوں. الیاذ باللہ استغفر اللہ. کتب یہ کہتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی جنازے میں گئے نا تو مولا کائنات کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں. تو علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر, میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن رکھا ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی قوم کے اندر کسی دوسرے کی امامت جائز نہیں. اور یہ حضور کا فرمان عالی شان ہے, بخاری شریف کی مستند حدیث ہے, روایت مستند ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینے کے اندر 12 ربیع الاول سے پہلے شدید علیل ہو گئے, بیمار ہو گئے, جمعے کا دن تھا, عشاء کی نماز کا وقت آیا, تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے کہو کہ نماز کی امامت کرے.
ابو بکر سے کہو نماز کی امامت کرے۔ ہماری ماں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد بڑے رقیق القلب ہیں، یعنی نرم دل ہیں، یا رسول اللہ وہ آپ کے مصلی کے پر کھڑے ہونے کے قائل نہیں ہوں گے، وہ شاید آپ کے مصلی پر کھڑے نہ ہو سکے۔ تو اللہ کے محبوب نے دوسری مرتبہ پھر حکم ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ وہ آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو پائیں گے، وہ بڑے نرم دل ہیں۔ تو میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کیا کروں کہ میرا رب کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو میرے مصلی پر کھڑا نہیں ہوتا دیکھ سکتا۔ یہ اللہ کے محبوب کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے الفاظ ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس سے اگر کوئی انکار کرتا ہے نا حضور کے فرمان سے، سچے فرمان سے، ایک تو ہوتے ہیں ہم بناتے ہیں، ہم جو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو منوانے کے لیے، معاذ اللہ، ایسا بندہ جو اللہ کے محبوب کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا، پھر عرض کیے دیتا ہوں، اپنی طرف سے منسوب کرے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جنتی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے خود من گڑت، اس نے اپنے دل سے کوئی بات گڑی اور زبان سے لوگوں کو سنا دی۔ لیکن یہ مستند حدیث ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے اندر جو آپ نے دنیا کے اندر گزاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی، جمعہ کی عشاء سے لے کر سموار کے فجر تک، جمعہ کی عشاء سے لے کر سموار کی فجر تک، حساب کر لیں 17 ہی بنے گی انشاءاللہ۔ اس وقت جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا نا، تو مولا کائنات کسی غزوے میں نہیں تھے، کسی جنگ میں، کسی معاذ پر نہیں تھے، مولا کائنات موجود تھے۔ آج کل جس طرح ہمارے ذہنوں کے اندر بات آتی ہے نا، اس وقت بھی کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دلوں کے اندر یہ خیال آیا کہ اللہ کے محبوب کے بہت قریبی تو علی المرتضیٰ ہے، یعنی داماد رسول بھی ہیں اور اللہ کے رسول کے بھائی بھی ہیں۔ انہوں نے بھی عرض کی کہ اے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے امامت کیوں نہیں فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کی امامت درست نہیں ہے، کسی قوم کے اندر ابو بکر کے ہوتے کسی دوسرے کی امامت جائز نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، میں تو اس علی کو مانتا ہوں، آپ کا مجھے نہیں پتا، میں طنز کبھی نہیں کرتا، لیکن میں جو بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اسے سمجھے۔ علی کو ہم شیر خدا بھی کہتے ہیں، حیدر کرار بھی کہتے ہیں، شیر خدا اللہ کا شیر ہے، حیدر کرار، اور پھر فاتح خیبر، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم یہ بھی لوگوں کو کس سے سناتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قلعہ خیبر فتح کیا نا، تو ایک ہاتھ سے ہی وہ دروازہ اکھیڑا جسے 40 لوگ بھی اٹھا نہیں سکتے۔ میں تو اس علی کو مانتا ہوں۔